کہ سنت طریقہ یہ ملے گا کہ ایک ایک کے گھر پر جا کر انہیں نماز کے لیے جمع کرو مسجد میں، ایک ایک گھر پر جا کر انہیں تیار کرو نماز کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، یہ ملے گا سنت۔ میں مثال دے رہا ہوں اسی کی کہ رواج اور سنت۔ تو صحابہ کے لیے دشوار ہو گیا کہ ایک آدمی سب کے گھروں پر جاوے اور سب کو نماز کے لیے بلا کر لاوے کہ آ جاؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جو پہلے آ جاوے وہ آخر والے کا انتظار کرے کہ سب کا انتظار ہوگا نماز میں، جب سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے تو نماز ہوگی۔ سنو، یہ ایک بنیادی وجہ تھی صحابہ کے نماز پر مجتمع رہنے کی، کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا یہ مجاہدہ ہوتا تھا کہ بلال سب کے گھروں پر جاتے، نماز 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 نماز، اعلان سب ہر گھروں پر، یہ اعلان گشت کے ساتھ، یہ اعلان گشت کے ساتھ، جی ہاں۔ تو صحابہ کے لیے دشوار ہوا، بہت صحابہ کے لیے دشوار کہ مدینے کی آبادی میں سارے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے پر گھر گھر جا کر اس کی دعوت دے کر لوگوں کو نماز کے لیے لانا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے جب تک آنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتے رہتے، آپ نماز کھڑی نہیں کرتے تھے کہ نہیں ابھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ 4:30 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، یہ نہیں تھا، جدید زمانے میں شروع ہوا ہے۔ بس فرماتے تھے کہ مسجد میں نماز کا وقت اس لیے متعین ہو گیا کہ مسجد باہر والوں کے تابع ہو گئی ہے، مسجد باہر والوں کے تابع۔ آپ دیکھ لو، دفتر کی مسجد ہے اور یہ بازار کی مسجد ہے، بازار اتنے بجے بند ہوگا، اتنے بجے نماز ہوگی۔ یہ دفتر کی مسجد ہے، یہ کالج کی مسجد ہے، جی ہاں، کہ نماز کب ہوگی؟ جب کلاس ختم ہو جاوے۔ ہاں، بس فرماتے تھے کہ جب مسجد باہر والوں کے تابع ہو جائے گی تو اس کا نماز کا وقت متعین ہو جائے گا۔ پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے سارے باہر والے مسجد کے تابع تھے، ایک آدمی آ کر انتظار کرتا تھا آخری آدمی کے آنے کا، تو انہیں نماز کے انتظار کا اجر بتلایا گیا کہ نماز کے انتظار کا کیا اجر ہے۔ جی ہاں، نماز کے انتظار، کہ نماز کے انتظار سے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، حدیث میں ہے نماز کا منتظر کیا بنے گا؟ فرشتوں کی دعا کا مستحق۔ جی ہاں، کہ جب تک یہ بیٹھا رہے گا نماز کے انتظار میں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اس کو نماز کے یہاں بیٹھے بیٹھے نماز کی مشغولی کا اجر ملتا رہے گا، نماز کی مشغولی کا اجر۔ جی ہاں، حالانکہ نماز میں نہیں ہے مگر اجر نماز کا ملے گا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ دشوار ہو گیا صحابہ پر کہ سب کے گھروں پر جا کر سب کو نماز کے لیے لاؤ، ہر نماز کے لیے، فجر سے لے کے عشاء تک، 5 نمازوں کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس زمانے میں رواجی طریقہ ہے کہ ہم کہیں شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، کہیں کوئی غم یا کوئی تعزیت کا موقع ہوتا ہے تو ہم ڈھول بجا دیتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ اجازت دیجئے ہم ڈھول بجائیں گے صرف کہیں کے لیے، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے، آپ اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم ڈھول بجائیں۔ کس کے لیے؟ کیونکہ آج کل ہمارا طریقہ یہی ہے، یہ صحابہ نے کہا، آج کل ہمارا طریقہ یہ ہمارے زمانے کا ہے کہ ہم کسی تقریب پر جمع کرتے ہیں لوگوں کو تو ڈھول بجا دیتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں آواز سے، کیا بات ہے کہ کوئی بات پیش آ گئی ہے، چلو۔ فرمایا کہ نہیں یہ استعمال مت کرو نماز کے لیے، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، اور ڈھول بجا کر جمع کرتے ہیں۔ سنو حضرت کی بات، فرماتے تھے کہ خود چل پھر کر جمع کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ کیونکہ حضرت کا ملفوظ ہے کہ جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا، جو مجمع اعلان سے، اخبار سے، آواز سے جمع ہوا ہے وہ تمہاری بات نہیں لے گا، اس لیے کہ ان کو جمع کرنے کے پیچھے تمہاری محنت نہیں ہے، تو میری بات جا کے سننا ذرا،
اس کے پیچھے تمہاری محنت نہیں ہے. اخبار میں اعلان دے دو گے کہ اس کے پیچھے تمہاری محنت نہیں ہے. جی ہاں، تم ایک جو ہے کاغذ چھاپ کے تقسیم کر دو کہ اس کے پیچھے تمہاری محنت نہیں ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قلوب جو متاثر ہوں گے وہ اس محنت سے ہوں گے. جو محنت داعی برداشت کرے گا تم تک پہنچنے کے لیے، جو تکلیف برداشت کرے گا. جی ہاں، دھوپ کی، سردی کی، برسات کی تکلیف برداشت کرے گا، آپ کو جا کر دعوت دے گا. جی ہاں، اس اذیت سے یہ اذیت مدعو کی ہدایت کا سبب بنے گی. رواجی طریقوں میں اذیت نہیں ہے، رواجی طریقوں میں راحت ہے. اور اس کا ملفوظ ہے کہ راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. میں فرق بتانا چاہتا ہوں پہلے رواج اور سنت کا. جی ہاں، اس لیے کہ اس زمانے میں کام کرنے والے بعض کام کرنے والے اس فتنے میں پڑ گئے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ یوں کیا جاوے یوں کیا جاوے. وہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے، صحابہ کا زمانہ گزر گیا. اب یہ دیکھو مسلمان اس زمانے میں لوگ کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کے حالات ہیں، کیا ان کی چاہت ہے، کیا ان کا مزاج ہے. جی ہاں، کہ نہیں، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی اور ضرورت میں بھی قیامت تک یہ امت سنت کی پابند ہے. اس کی پابند ہے، سنت کی پابندی ہے. تو صحابہ نے رائے پیش کی کہ ہم ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کر لیں نماز کے لیے. جب نماز کا وقت آئے گا مسجد میں نقارہ بجے گا، ڈھول بجے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے کہ چلو نماز کا نقارہ بج رہا ہے. فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہود کا ہے، یہ طریقہ یہود کا ہے، یہ نہیں. حالانکہ دف بھی بجانے کی گنجائش ہے، دف ڈھول نہیں ہوتا، لیکن وہ دف کہ وہ تو شادی کے لیے ہے، وہ شادی کی سنت دی. دف ایک طرح سے کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈھول کی طرح نہیں ہوتا. اس کے بجانے کی گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن وہ شادی کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں. صحابہ نے عرض کیا سارنگی بجا دیں. کیا سارنگی؟ اس کی آواز سے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر نماز ہو جائے گی. فرمایا نہیں، یہ استعمال مت کرنا، یہ نصارہ کا طریقہ ہے. صحابہ نے کہا کہ پھر بغیر آواز کے کیسے کریں؟ کہ بغیر آواز کے ایک راستہ ہے کہ ہم آگ جلائیں گے نماز کے وقت پر، تو دھواں اٹھے گا کہ مسجد سے دھواں اٹھ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. جی ہاں، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا یہ آگ جلا کر جمع کرنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، وہ آگ کے پجاری ہیں، یہ طریقہ بھی ہمارا نہیں ہے. سنو کچھ کہہ رہا ہوں میں. جیسے اس زمانے کی بات تھی کہ آپ نے اس زمانے کے جو ذرائع تھے ان کا انکار کر دیا، یہ استعمال نہیں کرنا، یہ بھی استعمال نہیں کرنا، یہ بھی استعمال نہیں کرنا. کہ بات کے پہنچانے کے جو طریقہ اس زمانے میں ہیں کہ آج بھی ان کا یہی حکم ہے دعوت کے لیے، آج بھی ان کا یہی حکم ہے کہ دین کی دعوت آلات پر، مشینوں پر نہیں چلے گی. حضرت کا ملفوظ ہے علیہ صاحب کا کہ رواجی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ رواجی طریقوں میں رواج کی ترقی ہے، دین کی ترقی نہیں ہے. دین کی ترقی تو صحابہ کے طریقوں میں ہے. سن رہے سو رہے؟ ہاں، کہ دین کی ترقی اور صحابہ کے طریقوں میں. انکار کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، زمانے کا طریقہ یہ ہے، بالکل نہیں. تینوں چیزوں سے آپ نے منع فرما دیا، ڈھول سے بھی اور آگ سے بھی اور سارنگی سے بھی. حالانکہ وہ کوئی برے کام کے لیے جمع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے استعمال کرنا چاہتے تھے چیزوں کو. فرمایا کہ نہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے.